بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تمہاری کیا شان ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امامت کروائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ظہور فتنہ دجال سے قتل دجال تک. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور، ایک مومن کا قتل اور دجال کی جنت اور جہنم اور یہودیوں سے آخری جنگ، فتنہ دجال سے حفاظت، دجال کا قتل. تو اس ویڈیو میں جو ہے دجال کے بارے میں جو ہے باتیں علی مرزا نے بتائی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال کے ماتھے پر جو ہے وہ کافر لکھا ہوگا، اور وہ لوگ کیسے پڑھیں گے، اور وہ کافر ورڈ جو ہے قاف فو را، تو اس طریقے سے لکھا ہوگا، اور جو ہے جو مومن ہوں گے وہ کس طریقے سے ان کو پہچانیں گے. اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے دجال کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے. تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی آزمائش جو ہے مت کرنا، اور ہم لوگ کا معاملہ آسان کرنا مالک. ہم سب کا امتحان مت لینا مالک. ہم سب امتحان دینے کے لائق نہیں ہے مالک. ہم سب کو معاف فرما دیجیے گا جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں مالک. آمین ثم آمین. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا اور را اس طرح ایبریویشن کے اندر لکھا ہوگا. اہل ایمان تو پڑھ لیں گے، پہچان لیں گے. باقی جن کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے. آج بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے یہ لوگ تعویل کریں کہ یہ کافر نہیں لکھا ہوا، یہ کاف سے کشف ہے، فا سے فیض ہے، اور را سے روحانیت ہے. یہ تو جس بابے کو بھی وہ کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس کے سامنے گر پڑتے ہیں. جبکہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر، وہ کہے گا تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. وہ کہے گا دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش برسا رہا ہوں، اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا. وہ اسے قتل کرے گا، دو ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا. اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی نا. نبی اسلام کہتے ہیں کہ پھر وہ اس سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لا. وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ بابوں کا ماننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کہنا ہے یہ تو عبد القادر جیلانی پارٹ 2 آ گیا. ہاں، وہ بھی ان کی طرف غلط بات منسوب ہے. انہوں نے کہیں کو مردہ نہیں زندہ کیا، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. یہ جو قرآن و سنت کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی وہ بابی نہیں ہوگا، کتابی ہوگا، کتابوں کا ماننے والا مسلم ہوگا، بابی مسلم نہیں ہوگا. پھر نبی اسلام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قادر نہیں ہوگا اس کے قتل کے اوپر. پھر وہ اسے اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، جو اس کے ساتھ ایک جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے. اب اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی، لیکن ایکچولی وہ جا کے جنت میں نکلے گا، اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء، کیونکہ اس نے کلمہ حق بلند کیا ہوگا. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کی، ظاہر کرسچنز تو اسلام قبول کر لیں گے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا. یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت کی نہیں ہے. اور وہ بولے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، اے مسلم، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ، اے وہابی، اے حنفی شافعی مالکینی، اے مسلم. نبی اسلام نے فرمایا ایک درخت ہے غرقد کا، ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں کئی بندے بھی چھپ جائیں وہ نظر نہیں آتے، بڑی گھنی قسم کی جھاڑی. وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، جس کی کاشت وہ کرتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے، اور ٹیکنیکل ریزن بھی ہے، وہ ریگستان میں اتنی بڑی اور کوئی جھاڑی نہیں ہے جو اتنی سخت جان ہو جو اگ سکے، اس وجہ سے بھی.
باقی تو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے دجال کو، وہ ان کے سانس سے پگھلے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج والا معاملہ ہوگا۔ الٹیمیٹلی ایک بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف اس وقت ایک بلو پرنٹ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اس فتنے سے کیسے بچنا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے طلب کرنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، عذاب قبر کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، یعنی جو آزمائشیں ہیں موت کے وقت یا زندگی میں، اور دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتے تھے تشہد کے اندر، باقی دعائیں بھی مانگیں جتنی آئی ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ دعا ضرور یاد کر کے مانگا کریں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ایک حدیث میں آیا آخری 10 آیات، اور ایک جو تیسری تفصیلی حدیث ہے جس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا اور باقی ساری تفصیلات مسلم شریف میں تفصیلاً حدیث ہے، وہ اس میں یہاں تک آیا کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔